نبوت کا یہ 12واں سال تھا اور حج کا جب موسم آیا ہر طرف سے لوگ اس وقت جو بھی مناسک حج تھے ادا کرنے کے لیے آتے تھے۔ ہمارے ہاں یثرب میں حالات بہت اچھے ہیں، وہاں مزاحمت نہیں ہے، اور آپ سے جب ہم مل کے گئے اور آپ کی یہ دعوت وہاں بھی ہم نے لوگوں کے سامنے رکھی تو وہ آسانی کے ساتھ لوگ قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہماری درخواست ہوگی کہ آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیں، ہم ہر طرح سے آپ کو سپورٹ کریں گے۔ ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں کہ ایک بندہ خود نمازی ہے، دیندار ہے، لیکن اس کے اندر یہ جذبہ نہیں ہے کہ میں دوسروں کو بھی اس طرف لاؤں، اور جو لوگ نماز پڑھنے والے، پڑھانے والے اور نماز کے اس نظام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کو میں سپورٹ کروں، یہ نہیں ہوتا، بے حسی ہوتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ بڑا مشہور واقعہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا، بیعت عقبہ۔ اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو 5-6 یثربی ملے تھے، مسلمان ہو گئے تھے، جن میں حضرت عبادہ بن صامت اور طفیل بن عمرو دوسی، ان کا نام خاص طور پہ قابل ذکر ہے، پچھلے لیکچر میں نے بیان کیا تھا۔ یہ لوگ جب گئے واپس یثرب اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق لوگوں کو بتانا شروع کیا تو بڑی آسانی کے ساتھ لوگ ان کی باتیں سننے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ یہاں یثرب میں دو جو قبیلے اوس اور خزرج، یہ اوریجنل یہاں کے سٹیزنز تھے، اور 3 قبیلے بنو قینقاع، بنو قریظہ، بنو نذیر، یہ یہودی قبائل تھے جو روم سے پٹ کر گویا کہ بھاگ کر گئے ہوئے تھے اور ریفیوجیز کے طور پہ وہاں آباد تھے۔ بہرحال نبوت کا یہ 12واں سال تھا اور حج کا جب موسم آیا ہر طرف سے لوگ اس وقت جو بھی مناسک حج تھے ادا کرنے کے لیے آتے تھے تو روانہ ہوئے۔ ان میں 12 بندے یہ مسلمان بھی تھے، یثربی۔ جب یہ مکہ مکرمہ پہنچے اور انہوں نے جب یہ سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کے ساتھ مکہ والے کس قدر زیادتی کر رہے، کس قدر ناروا سلوک کر رہے ہیں، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ ہم آپ سے ایک میٹنگ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حالات بہت کشیدہ ہیں، آپ سے میں ضرور ملوں گا، لیکن آخری رات کہ جس دن دوسری صبح تم لوگوں نے واپس چلے جانا ہوگا اس رات آپ سے ملاقات ہوگی۔ چنانچہ نبوت کا یہ 12واں سال ہے، ذی الحجہ کی 12 تاریخ ہے، اور وینیو عقبہ ویلی، جمرہ عقبہ یا عقبہ جس کو کہتے ہیں، عام طور پہ لوگ اس کو بڑا شیطان کہتے ہیں، پہلا جمرہ جو ہے جہاں حجاج کرام 10ویں ذی الحجہ کو آ کر جس کو 7 کنکریاں مارتے ہیں، وہ جگہ مقرر ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت تشریف لائے۔ یہ لوگ پہلے وہاں موجود تھے، ان میں حضرت طفیل بن عمرو دوسی، عبادہ بن صامت اور اسید بن خدیر اور ابو الحسن النہان، یہ نام قابل ذکر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ لوگ کہنے لگے، اللہ کے رسول، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ اور آپ کے ساتھی یہاں بڑی مشکل میں ہیں۔ ہمارے ہاں یثرب میں حالات بہت اچھے ہیں، وہاں مزاحمت نہیں ہے، اور آپ سے جب ہم مل کے گئے اور آپ کی یہ دعوت وہاں بھی ہم نے لوگوں کے سامنے رکھی تو وہ آسانی کے ساتھ لوگ قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہماری درخواست ہوگی کہ آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیں، ہم ہر طرح سے آپ کو سپورٹ کریں گے اور آپ کے اس مشن کو وہاں سے مضبوط انداز میں انشاءاللہ تعالی جاری کریں گے۔
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا شکریہ ادا کیا اور فرمایا کہ دیکھیں میں اپنی طور پر کوئی بھی اقدام نہیں کیا کرتا ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انسٹرکشنز ہوتی ہیں میں ان کو فالو کرتا ہوں، اللہ کے حکم کے بغیر میں کوئی کام نہیں کیا کرتا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر مجھے یہ حکم ملا ہجرت کا تو میں یہ بھی کروں گا، لیکن جب تک مجھے حکم نہیں ملتا اس وقت تک میں آپ کے پاس نہیں آؤں گا۔ البتہ آپ کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ ایک تو یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو اس سیدھے راستے کی سمجھ عطا فرمائی ہے، آپ ایمان لے آئے ہیں، اور دوسری بات کہ آپ اس کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، یہ اور بڑی بات ہوتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں کہ ایک بندہ خود نمازی ہے، دیندار ہے، لیکن اس کے اندر یہ جذبہ نہیں ہے کہ میں دوسروں کو بھی اس طرف لاؤں، اور جو لوگ نماز پڑھنے والے، پڑھانے والے اور نماز کے اس نظام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کو میں سپورٹ کروں، یہ نہیں ہوتا، بے حسی ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس پر اپریشیٹ کیا کہ یہ جو کوالٹی کہ تم اس کو سپورٹ بھی کرنا چاہتے ہو، یہ اور بڑی اللہ کی تمہارے اوپر جو ہے مہربانی ہے۔ لیکن بہرحال جب تک میں نہیں آ جاتا ہوں آپ اس کو جاری رکھو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند پوائنٹس پر ان سے بیعت بھی لی تھی کہ کسی حال میں شرک نہیں کرو گے، بچیوں کو جو زندہ درگور کرنے کا تھا وہ نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے، قتل نہیں کرو گے، کسی پر تہمت نہیں لگاؤ گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پوائنٹس پر ان سے بیعت لی۔ اس کے بعد وہ لوگ روانہ ہو گئے۔ اگلے سال حج کا جب سیزن آیا، اس سے تھوڑا ہی پہلے یثربیوں کی آپس میں ایک میٹنگ ہوئی، اور اس میں یہ طے کیا گیا تھا کہ ہم اپنا ایک کامن لیڈر بنائیں۔ ویسے تو ہر قبیلے کا اپنا اپنا لیڈر تھا، لیکن کامن لیڈر، اور اس کے لیے عبداللہ ابن ابی ابن سلول، جو بعد میں رئیس المنافقین کے طور پر ڈکلیئر ہوا تھا، اس کو نومینیٹ بھی کیا گیا۔ لیکن یہاں کے مسلمان وہ اندر ہی اندر یہ عزم کر چکے تھے کہ ہم اب جب حج پہ جائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی طرح لے آئیں گے یثرب میں۔ اب نبی کی موجودگی میں دوسرا کوئی شخص، امام، قاضی، لیڈر نہیں ہو سکتا۔ سارے عہدے، ساری ایڈمنسٹریشن نبی کے پاس ہوتی، پیغمبر کے پاس ہوتی۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کی ایک تجویز ہے، ابھی ہم سب حج کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، واپس آئیں گے اور پھر اس پر میٹنگ کر کے غور کیا جائے گا۔ چنانچہ اب جو یہاں سے قافلہ چلا تو اس میں ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی بھی تھی، اور جب یہ وہاں پہنچے مکہ مکرمہ میں، اور انہوں نے چونکہ پہلے سے عزم کیا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ ہم آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ حالات پہلے سے زیادہ کشیدہ ہیں، لیکن میں آپ سے ضرور ملوں گا، اور وہی آخری رات یعنی 12 ذی الحجہ، دوسرے دن تم لوگوں نے واپس جانا ہے تو وہی 12 ذی الحجہ کی رات کو، اور وینیو بھی وہی یعنی عقبہ ویلی۔ صرف ایک فرق ہے، سال کا، پچھلے سال 12واں سال تھا نبوت کا، اب 13واں سال ہے، تو یہ بیعت عقبہ ثانیہ، دوسری بیعت عقبہ ہو رہی ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ اکیلے نہیں آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عباس آپ کے چچا وہ بھی تھے، وہ ابھی مسلمان تو نہیں ہوئے تھے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برابر سپورٹ کر رہے تھے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو ان یثربی مسلمانوں کے ساتھ آپ کی کیا بات چیت ہوئی اور کس طرح پھر بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی، یہ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم بات کریں گے۔